وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 4 حصہ اول. آج کا موضوع، کیا ہمیں دنیا کا پکا دھوکہ لگ گیا ہے؟ آج کے درس کا نمبر 1829. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الف لام میم. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الف لام میم. کیا لوگ یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اور جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا اور ان کو بھی آزمائیں گے، سو خدا ان کو ضرور معلوم کرے گا جو اپنے ایمان میں سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں. سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 4 اللہ کی عطا اور اس کے فضل سے درس کا آغاز کرتے ہیں. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون. کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو برے کام کرتے ہیں کہ وہ ہمارے قابو سے باہر نکل جائیں گے؟ کیا ہی برا ہے جو وہ اپنے ذہنوں میں فیصلہ کر بیٹھے ہیں. اہم آیت ہے اور دیکھیں اس میں دو مرکزی باتیں ہیں اس آیت میں. برائی اور پھر جو ہے اللہ کی پہنچ سے بھاگنا، یہ دونوں باتیں ہیں. سب سے پہلے بات یہ ہے سامعین کرام کہ میں آپ کو یہ عرض کروں کہ دنیا میں انسان اگر اپنے آنے کے مقصد سے واقف نہ ہو، اس کو اپنی منزل کا پتہ نہ ہو، راستے کا پتہ نہ ہو، تو یہ پھر جہالت میں اس کی ساری عمر گزر جاتی ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. میں خاص طور پہ اپنی بات کر رہا ہوں، یعنی اپنے معاشرے کی، ان افراد کی، اور یہ تمام جو امت ہے یہ اپنے منزل، اس کو اپنی منزل کا پتہ نہیں ہے، منزل بھٹک گئی ہے اور ہم بہکے ہوئے لوگ ہیں. اللہ ہماری منزل نہیں ہے. دنیا کی زندگی پر ہم نے دھوکہ کھا لیا ہے. ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں.
تو اس صورت میں اب دیکھیں یہ قرآن، ایک بات میں آپ کو کہوں کہ اگر آپ اپنے آپ کو نہیں جانتے، یعنی اگر آپ اپنی حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں اور آپ کو اپنی منزل کا پتہ نہیں ہے، تو یہ جو باتیں ہو رہی ہیں قرآن حدیث اور یہ اللہ الہ واحد لا الہ الا اللہ، یہ اتباع رسول، یہ آپ کے لیے پھر کوئی معنی نہیں رکھے. جیسے کہ آج قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور یہ تو اتنی یعنی وضاحت سے ہم نے چھوڑ دیا ہے کہ قرآن کی تو ہم ضرورت محسوس ہی نہیں کرتے، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی. دیکھیں ایک بات نوٹ کریں، جو دنیا کے دھوکے میں آ جائے اب اس کو دین کی کوئی ضرورت نہیں رہتی. یہ ایک بات میں آپ کو یعنی وضاحت سے آپ کو کہہ رہا ہوں. اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو پھر دین اور اس کے متعلقات یہ اب آپ کی ضرورت نہیں ہے. یاد الہی، تقوی، عبادت، بندگی، یہ اب آپ کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کر بھی نہیں سکیں گے. آج دیکھ لیں خالص اللہ کی بندگی بہت مشکل ہے ہمارے لیے. زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دینا یہ آج کسی کے ذہن میں بھی نہیں آتا، اور ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. ظاہر ہمارا سارا اعتماد بھروسہ ظاہر پر ہے. اللہ کی یاد، اپنی حقیقت سے ہم لوگ غافل ہیں. ہمارے دل دنیا کی یاد سے آباد ہے، اللہ کی یاد سے خالی ہے. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. آج کا جو سبق ہے یعنی یہ جو مضمون گزر چکا ہے اس میں تو زبانی دعویٰ کرنے والے لوگوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ تمہارا یہ خیال درست نہیں ہے کہ تم یعنی محض دعوی ایمان کی بنا جو ہے تمہیں چھوڑ دیا جائے. نہیں، اس میں اصل میں دیکھیں یہ جو کلمہ طیبہ ہے یا دعوی ایمان ہے یہ تو ہے ہی ایک چیلنج ہے. ٹھیک ہے، بلندی پر پہنچنے کے لیے تو آپ کو پھر تھوڑی سی کوشش کی ضرورت ہے. یہ تو پرواز ہے، انسان تو پرواز کے لیے آئے. پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے. تو یعنی دیکھیں یہ مشکلات، آزمائشیں، تکالیف اور یہ سب یعنی یہ تقاضے ہیں اس کے، یہ ہونے چاہیے. وہ حق ہی کیا جس کی مخالفت نہ ہو، جس میں لوگ رکاوٹیں نہ ڈالیں. اہل دنیا تو جو سچے لوگ ہیں ان کے سامنے میں تو رکاوٹ ڈالتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ابو لہب کی بیوی، اس کا تو معمول تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں وہ کانٹے بچھاتی تھی، گندگی ڈال دیتی تھی، اور یہ چچی تھی. اور یہ وہ ابو لہب تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ یہ خوشخبری دینے تھے. جس لونڈی نے اس کو دی تھی اس کو انگلی سے کے اشارے سے آزاد کر دیا. اتنی خوش تھا وہ. لیکن جب وہ حق بیچ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہی سب سے بڑا دشمن بن گیا. آپ کے دشمن آپ کے گھر میں ہوں گے. میں تو آپ کو کہتا ہوں نا، دیکھیں میں باتیں کرتا ہوں انفرادی طور پہ نہیں کرتا، میں اجتماعی بات کرتا ہوں، ایک محکم بات کرتا ہوں. آپ کی بیوی ہو سکتا ہے آپ کے ہم خیال نہ ہو، یا آپ کا شوہر آپ کے ہم خیال نہ ہو. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے شوہر جو ہے وہ یعنی بدلے ہوئے خیالات کا ہوتا ہے، بیوی کے خیالات ٹھیک ہوتے ہیں. شوہر کی منزل وہ نہیں ہوتی جو بیوی کی ہے، جو بیوی کی سمجھ ہے تو شوہر کی وہ سمجھ میں نہیں آتی بات، تو پھر جو ہے اختلاف ہوتا ہے. باہر یہ میاں بیوی کا معاملہ نہیں ہے. دیکھیں جتنے بھی رسول آئے
ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کل قد کذب الرسل وحق وعید یا وحق عقاب، جس قوم کے پاس بھی پیغمبر آیا اس کو جھٹلایا گیا۔ آپ دیکھ لیں 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں گزارے تو لوگ جھٹلاتے رہے۔ ہجرت کیوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ ان کی قوم مخالف تھی، جماعت نہیں بن سکی مکے میں، تو ہجرت کا حکم آیا۔ اچھا، بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ یہاں پہ جو آیت نمبر ہم 4 پڑھ رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ ایک کہہ رہا ہے کہ اے لوگو، تم اگر صحیح راستہ نہیں اپناتے تو مجھ سے بچ کے نہیں جا سکتے۔ یہ اس آیت کا مضمون ہے، یعنی تم نے اگر غلط راستہ اختیار کر لیا ہے تو پھر تم مجھ سے بچ کر کہیں، تم مجھ سے چھوٹ نہیں سکتے، مجھ سے بھاگ نہیں سکتے، تم میری دسترس میں ہو۔ الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون، یہاں ہے نا آیت نمبر 8 میں، الی مرجعکم، واپس تو میرے پاس ہی لوٹ کے آؤ گے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو تم کام کرتے رہے بہرحال۔ اچھا، اب اس میں سیئات کا برا کام، اصل میں آپ کو ایک بات بتاتا بھی رہتا ہوں، پھر بتاتا ہوں، دین کے جو تقاضے ہیں یا جو اصطلاحات ہیں، ایک تو ہم ان سے واقف نہیں ہیں، اچھا پھر ہم نے یا تو اس کا مطلب ہی غلط لے لیا، جو بھی اصطلاحات ہے مطلب یا تو غلط ہے یا محدود ہے، اور اس میں سے ایک یہ بھی ہے برائی۔ اب یہ عام آپ دیکھ لیں نا، میں عام مسلمانوں کی اگر یہ کہ بھئی برائی کیا ہے، برائی زنا ہے، شراب ہے، سود جوا وغیرہ، جو بس برائیاں، یا زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہیں گے یار ماں باپ کو تکلیف، یا آپ زیادہ سے زیادہ کہ بھئی تم کسی کا حق کھا رہے ہو، جس سے کام نوکر ہے اس پر ظلم کرتے ہو، یہ برائیاں ہم استعمال، یعنی برائیوں کی یہ اپنی جگہ درست ہیں، لیکن اصل برائی کچھ اور ہے، وہ میں اللہ کی عطا سے آپ کو بیان کروں۔ دیکھیں، دنیا میں جب انسان آتا ہے تو اس کے سامنے 2 آپشنز ہوتے ہیں، ایک اللہ کا راستہ اور ایک دنیا کا راستہ۔ میں بڑے آرام سے آپ سے بات کر رہا ہوں، تھوڑی توجہ سے یہ بات سنیں۔ اگر آپ نے دنیا کا انتخاب کر لیا، دنیا آپ کی منزل بن گئی، اب آپ کو دین کی ضرورت نہیں رہی، قرآن کی ضرورت نہیں رہی۔ اب جب آپ تقوی کے خلاف زندگی گزاریں گے، اب آپ کی زندگی یعنی قرآن کے احکامات کی ضرورت آپ محسوس نہیں کریں گے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ضرورت محسوس نہیں کریں گے، آپ اللہ سے محبت، جو شدید محبت ہے، وہ تو آپ سے ہوگی نہیں۔ پھر آپ یہ اندھیرے، آپ نے دراصل دیکھیں، جب آپ نے دنیا کا انتخاب کیا تو دراصل آپ نے اندھیروں کو پسند کر لیا۔ ہم لوگوں نے، یہاں میں رک کے تھوڑا سا مضمون ادا کرنا چاہتا ہوں، ہم لوگوں نے اندھیروں کو پسند کر لیا۔ دنیا اور مافیہا کیا ہے؟ یہ پردے ہیں، یہ ظاہر ہے، اور یہ اندھیرا ہے، یہ روشنی نہیں ہے۔ یہ برتنے کی چیز ہے، دنیا اور مافیہا جو بھی ہے، ہم نے اس کو روشنی سمجھ لیا ہے۔ بچہ کو انگریزی اسکول میں آپ داخل کرائیں، اسکول والوں نے اپنی جو لوگو ہے اس پہ لگایا ہوا ہے العلم نور۔ اسلام کے نام پہ مدرسے وجود میں آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم انگریزی تعلیم دیں گے، اسلامی نام لکھ لیتے ہیں، اور اس میں زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ ناظرہ کا خاص اہتمام، حفظ قرآن کی خصوصی کلاسیں، بس باقی تو ساری
کوئی عجیب سا معاملہ ہے. دیکھیں اسلام، آج کا مسلمان اسلام کو نہ سمجھا ہے نہ یہ سمجھنا چاہتا ہے. اس کی وجہ تو میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ اس کو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے. اس نے ظاہر کو یا حاصل دنیا کو حقیقت سمجھ کے اسی کو منزل بنا کے اس کی طرف رخ کر کے اس کی پیچھے دوڑ رہا ہے. بہرحال میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں کہ جب انسان بالغ ہوتا ہے، باشعور ہو جاتا ہے، تو آپشنز ہوتے ہیں اس کے پاس. اگرچہ یہ آپشنز اس کے سامنے یعنی غور و فکر تو کرتا نہیں ہے. ہم تو اندھا دھن جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے ماں باپ نے ہمیں دنیا کے راستے پر ڈال لیا، وہ خود بھی دنیا کے دھوکے میں تھے اور انہوں نے اپنے خیال سے تو درست فیصلہ کیا. اپنے خیال سے ہمیں دنیا کا گدھا بنانے کے لیے انہوں نے فیصلہ درست کیا کہ ہم کو یہ بنائیں گے اور وہ بنائیں گے اور وہ بنائیں گے. ان کو ظاہر پر یقین ہے تو اپنے بچوں کے ظاہر کے بارے میں وہ سوچتے رہتے ہیں. آج کے والدین مخلص ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، خلوص سے کوئی والدین اپنا اولاد کا برا نہیں چاہتا، لیکن سب والدین خود بھی جہنم کے راستے پر ہیں تقریباً، الا ماشاء اللہ کی بات وہ تو میں کر ہی نہیں رہا، اور اپنی اولاد کو جہنم کے راستے پر ڈالنا چاہتے ہیں. جہنم کیا ہے؟ حب دنیا. دنیا کو اگر آپ نے مقصود بنا لیا تو بس دیکھیں، جو چیز مقصود ہوتی ہے وہی آپ کو اچھی لگنے لگتی ہے. آپ دیکھیں میں تو آپ سے ذاتی طور پہ بات کر رہا ہوں. آپ اپنی خوشیوں کو دیکھ لیں، کس چیزوں میں آپ خوشی محسوس کرتے ہیں؟ یا اچھا کاروبار، زیادہ مال، اور یہ اور اچھی نوکری، اچھا عہدہ، کیا یہ آپ کو برے لگتے ہیں؟ نہیں، ہم سب اس کے دیوانے ہیں. دولت، عزت، شہرت، یہ تو عام آپ کا وہ ہے، موٹو ہے. بہت سی دولت، شہرت، عزت، یہ آپ چاہتے ہیں؟ زن، زر، زمین، دوسری جو الفاظ ہیں، زن، زر، زمین، یہ عدالتیں جو لوگ آپس میں گتھم گتھا ہیں، یہ تو اس کی وجہ تو دنیا ہے. ظاہر ہے ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں. ہم آخرت کے لیے، آخرت تو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، پھر ہمیں یقین بھی نہیں ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں ہمیں بتایا ہے اس پر قطعاً ہمیں یقین نہیں ہے. حالانکہ جنت اور دوزخ کے حالات تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے بتائے. ابھی یہ آ رہا ہے سارا مضمون، آگے آ رہا ہے مضمون. لیکن میں بات کروں برائی کی. دیکھیں برائی کا راستہ ہوتا ہے، اچھائی کا راستہ ہوتا ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. خاص طور پر دنیا کا راستہ، دنیا کو اگر آپ نے مدعا بنا لیا، مقصود حیات کہ میں نے تو اسی کے لیے جینا ہے، بہت پیسے کمانے ہیں، بڑا کام کرنا ہے، بڑا نام پیدا کرنا ہے، تو میرے یعنی یہ ایسی کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں. اپنا نام روشن کرنا ہے، قبیلے کا نام روشن کرنا ہے، یہ یعنی ہر ایک اپنے اپنے لیول پہ سوچتا ہے. بڑا آدمی بن جاؤں، بڑا آدمی، بڑا گدھا بنو گے، بڑے گدھے بنو گے. اگر تم دنیا کے ہو کے رہے، تم سے بڑا گدھا بے وقوف کوئی نہیں. تو بہرحال یہ بات دیکھیں، ام حسب الذین اجترحوا السیئات، برائی، جن لوگوں نے برائی کا راستہ لے لیا، اب برائی کے راستے پر تو آپ سے برے کام ہوں گے. دیکھیں ایک اس بات کو ذرا محسوس کریں نا، یہ آیت ہے اور محکم آیت ہے. برائی کو محسوس کریں. اگر اللہ کی بجائے آپ نے دنیا کو منزل بنا لیا، آپ کا ہر کام، کسی کام میں اب آپ کی للہیت نہیں ہوگی، اور اگر کریں گے بھی تو وہ باطل ہوگی. یعنی دیکھیں ہم میں سے بہت سے لوگ اندھا دھند زندگی گزار رہے ہیں اور اندھا دھند نیکی کے اعمال کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے میرے سننے والوں میں
5 وقت نمازی ہوں، روزے دار ہوں، سخت گرمیوں میں روزے رکھتے ہوں، بھوک پیاس برداشت کرتے ہوں، لاکھوں روپے ہر سال خرچ کر کے حج اور عمروں پہ جاتے ہوں، زکاتیں دیتے ہوں، جتنے بھی جو بھی ہے، لیکن آپ نے تو راستہ ہی بدل لیا اپنا. آپ کا تو قبلہ دنیا ہو گیا. ہمارا قبلہ، مسلمان کا قبلہ تو دنیا نہیں ہوتا، مسلمان کا قبلہ تو باطن ہوتا ہے، اللہ اس کا مدعا ہوتا ہے زندگی مومن کا. ابھی مضمون آ رہا ہے من کان یرجو لقاء اللہ میں آ رہا ہے مضمون. اس کے بعد جو آئے تھے بہرحال وہ تو وہیں بات کروں گا. تو میں آپ کو کہہ رہا تھا برائی کا راستہ. اب یہ آیت، اس کا ترجمہ آپ سنیں. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون. کیا خیال ہے تمہارا کہ تم برائی کے راستے پر چل رہے ہو تو تم مجھ سے چھوٹ کر کہیں جا سکتے ہو؟ بہت برا فیصلہ کر رہے ہو تم، بہت بری سوچ ہے تمہاری. ساء ما یحکمون. دیکھیں ساری باتوں کا خلاصہ میں آپ کو بیان کروں جو میں نے اب تک گفتگو کی. یہ ایک جاہل معاشرہ ہے. آج دور جاہلیت ہے. آج اندھیرے ہمیں روشنی لگتے ہیں اور روشنی کو ہم اندھیرا قرار دیتے ہیں. یہ بڑے واضح الفاظ ہیں جو میں دیکھیں ہم خود، اب میرے جو قریبی لوگ ہیں 65 سال، اب 66 سال ہو جائے گی آج دسمبر کی 27 تاریخ ہے. چلیں ابھی تو 65 ہی لگا. میرے اپنے جاننے والوں میں، قریبی لوگوں میں بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ یہ بھئی اس کے قریب مت جاؤ، اپنی اولاد کو میرے پاس نہیں چھوڑتے. ہر ایک کا میرے بارے میں اپنا اپنا گمان ہے، اپنا اپنا گمان ہے. لیکن ایک حقیقت تو یہ ہے کہ وہ نہ خود آتے ہیں میرے پاس اور نہ اپنے بچوں کو یا جاننے والوں کو وہ تاکید کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو دیکھو گھر کا آدمی ہے، اس کو سنو کرو. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. یعنی دیکھیں یہ جہالت تو پھیلی ہوئی ہے. میں بھی اسی معاشرے کا ایک حصہ ہوں. میرے یعنی حالات تو وہی ہیں جو آپ کے ہیں. ہمارے آباء و اجداد اور آپ کے آباء و اجداد سب اندھیرے میں تھے اور ان کا معیار جو تھا وہ تو دنیا تھا. ہمارا معیار بھی آج دنیا ہے. برائی کا راستہ اور اچھائی کا راستہ. اگر اللہ آپ کی منزل ہے، اگر آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنے رب کو سے پوچھا کہ بھئی آپ نے مجھے کیوں بنایا ہے، میں نے کرنا کیا ہے، پھر رب نے آپ کو بتایا کہ میں نے تو تمہیں اپنے لیے بنایا ہے. وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ. پھر اللہ کو آپ نے منزل بنا لیا، آخرت کو آپ نے ترجیح بنا لیا. یہ میں اچھائی اور برائی کے راستے کی میں بات کر رہا ہوں. اگر آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اللہ کو منزل بنا لیا، زندگی اللہ کے لیے خاص کر دیا، اللہ کی طرف رجوع کر لیا. الا من تاب وآمن وعمل صالحا. شرائط ہیں اللہ تعالیٰ کی. پہلے تو آپ رجوع کریں. رجوع الی اللہ خوب تر ہے، مگر دلوں کو رجوع سوئے الہ کرنا. سب سے اچھی بات جو ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ اللہ کی طرف رجوع کر لیں. جیسے کہ وہ نماز سے پہلے آپ وہ پڑھتے ہیں نا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، میں یکسو ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں. یہ دیکھیں ہم جو حقائق ہیں وہ قرآن میں اور حدیث میں موجود ہیں. آپ ذرا توجہ کریں. اگر آپ نے اپنا رخ، یہی آیت کے تناظر میں آپ کو بات کروں، اگر آپ کا رخ اللہ کی طرف نہیں ہے تو پھر آپ مشرکوں میں سے. کیونکہ اس آیت کا لفظی ترجمے سے ظاہر ہو رہا ہے کہ جس کا رخ اللہ کی طرف نہیں ہے وہ تو مشرک ہے. مشرک کیا کہ وہ تو غیر کی مانے گا. ہم تو اللہ کی نہیں، اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی تو نہیں مانتے. خاتون خانہ کا موڈ اگر خراب ہو جائے کسی بھی بات
تو وہ تو نہ قرآن اس کے لیے کوئی ہدایت رکھتا ہے، نہ رسول کی ذات، نہ اس کے شوہر کے سامنے. یہ تو ہمارے موڈ کی بات ہے. بہت شرمناک بات ہے. دیکھیں گمراہی تو گمراہی ہے، ایک ہدایت ہے، دوسری گمراہی ہے. ہدایت تو وہ ہے جو اللہ کی ہدایت ہے. اللہ کی ہدایت تو ان لوگوں کی ضرورت ہے جو کہ جن کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، جو کہ اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لیتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بالکل وضاحت سے یہ ساری چیزیں بیان کی. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. آپ اعلان کر دیں کہ میری نماز، میری زکوٰۃ، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے. یہ ہم نے اعلان نہیں کیا ہے. ہم نے جو اعلان کیا ہے کہ بھائی میری سب کچھ جو ہے وہ ظاہر کے لیے، دنیا کے لیے، میں نے دنیا کا گدھا بننا ہے. یہ میں افسوس سے ایسے الفاظ کہتا ہوں، اور ہیں بھی گدھے ہیں ہم لوگ. ہر وہ شخص جس نے آخرت پر دنیا کو ترجیح دے دی وہ تو بے وقوفوں کا بے وقوف ہے. الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. او كما قال. بے وقوف تو یہ لوگ ہیں جو ایمان کے تقاضے پورے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج کا مسلمان نہ ایمان کو جانتا ہے، نہ ایمان لایا ہے، یہ سوچ سمجھ کے نہ لانا چاہتا ہے. پھر تقاضے پورے کرنے کی کیا بات ہے؟ ہم میں تو ہوشیار انسان وہ ہے جو کم وقت میں زیادہ دنیا کما لے اور زیادہ دنیا بنا لے. اللہ شکر ہے. تو مسئلہ جو ہے وہ بہت زیادہ گمبھیر ہے، بہت زیادہ. لیکن سمجھانا مشکل ہے. میں تو آپ سے بات کر رہا ہوں نا، لیکن یہ سمجھ لینا اس بات کو، تو یہ تو مطلب جو دھوکے کا شکار ہے پکا اور وہ دھوکے سے نکلنا نہیں چاہتا، اس کو یہ قرآن اور میری باتیں جو ہیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. یہ تو میرا تجربہ یہ کہتا ہے. ان لوگوں کی سمجھ سے یہ باتیں باہر ہیں. عام طور پہ میری تو یعنی اللہ کے فضل سے ساری زندگی دعوت میں گزر گئی. تو ہمارے گروپ کو دیکھیں، سننے والا کوئی نہیں ہے. ہمارے جو درس قرآن ہے اس کو سننے والے کوئی لوگ نہیں ہیں. 1 سال ہو جاتا ہے اپلوڈنگ کو، 3 سننے والے میں دیکھتا ہوں کہ 3 ویوز ہیں. اب 3 ویو کیا ہیں؟ وہ تو تھوڑا سے دیر لگاتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، پورا تو کوئی نہیں سنتا. ان کو پتہ چلتا ہے یار یہ باتیں تو دنیا کی نہ قصے کہانیاں بیان کر رہا ہے اور نہ عجائب اور کرامات بیان کر رہا ہے کسی کی، اور نہ ادھر ادھر جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، نہ یہ اختلافی مسائل کا تذکرہ کر رہے ہیں. اختلافی مسائل کی تو بڑی ڈیمانڈ ہے. ہاتھ اٹھانا چاہیے، نہیں اٹھانا چاہیے، رسول اللہ یا رسول اللہ کہنا چاہیے، نہیں کہنا چاہیے. آپ کو ایک لمبی فہرست ہے. سارا اختلافات میں ہم بڑے میں باقاعدہ مسالک کا وجود آ چکا ہے. بریلوی مسلک، دیوبندی مسلک، اہل حدیث مسلک، 5-6 فقہ کے بورڈ کام کر رہے ہیں. آپ وفاق المدارس، اشاعت التوحید اور اہل تشیع وہ الگ اپنی، اور ہر ایک جو ہے اپنی اپنی دستی بجا رہے ہیں. ان باتوں میں تو قرآن میں تو کوئی تفرقہ ہے نہیں. آپ سوچیں نا خود بھی. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون.
اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے قابو سے نکل جائیں گے؟ جو خیال یہ کرتے ہیں برا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم